وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ نطفۃ پھر ہم نے رکھا اس انسان کو نطفۃ ایک پانی کے قطرے کی صورت میں فی قرار مکین ایک محفوظ جگہ میں۔ 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12 ہے، 12، 13 اور 14۔ یہ ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی تخلیق کی 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کی ایک صورت بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا۔ مٹی کے خلاصے کا مطلب، اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا کہ جو ساری زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی، زمین کے ہر حصے سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آؤ۔ اب پوری زمین کے ہر حصے سے تھوڑی تھوڑی مٹی اللہ تبارک و تعالی نے جمع کروائی، پھر اس میں پانی ڈال کر اس کو چھوڑ دیا گیا، گارا بن گیا۔ جب تک اللہ پاک کی مرضی ہوئی اللہ نے اس کو چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں من حمأ مسنون، اس گارے میں بدبو پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گارے سے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بالکل خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح وہ بجنے لگا۔ آتے ہیں روایات میں شیطان روز اس کے گر چکر لگاتا تھا اور پیٹ پر انگلی مارتا تھا کہ خالی ہے، یہاں سے اس کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جب تک اللہ کا حکم رہا، اللہ کی مرضی رہی، آدم علیہ السلام ایک جس مٹی کے پتلے کی شکل میں رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی اور یوں اللہ کی تخلیق کا پہلا انسانی شاہکار وجود میں آیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق آدم ونفخ فیہ الروح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس میں روح ڈالی ان کے جسم میں، عطسا فقال الحمدللہ، تو ان کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی سب سے پہلے لفظ جو آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ اللہ کی تعریف۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ اب چونکہ ساری دنیا کی تھوڑی تھوڑی مٹی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں موجود تھی، اور پھر آدم علیہ السلام ہی ابو الانسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو انہی سے پیدا کیا، چلایا آگے۔ تو اب دیکھیں جیسے مٹی کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، کوئی مٹی نرم ہے، کہیں سخت ہے، کہیں پتھریلی ہے، کہیں ریتلی ہے، کہیں چکنی ہے، کہیں سفید، سرخ، سیاہ۔ جیسے مٹی کی مختلف خصوصیات ہیں ایسے ہی انسان بھی ہے، وہ مٹی کی ساری خصوصیات انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ کوئی نرم مٹی کی طرح اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، مٹی جو بہت زرخیز مٹی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں اچھے اخلاق والے۔ کوئی مٹی بہت سخت، بعض بھی بہت سخت۔ کوئی زمین کیا ہوتی ہے بعض جگہ کی گندی، بعض لوگ بھی کیا ہوتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے گندے۔ تو بہرحال جو صفات مٹی کے اندر پائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری صفات انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام، یہ انسانی تخلیق کی پہلی صورت تھی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ پاس حضرت حوا علیہ السلام موجود ہیں۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نیند کے دوران ہی ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے انس کے لیے پیدا کیا، آپ کو مجھ سے انسیت ہو، آپ کی تنہائی ختم ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، تو انہوں نے فرمایا ٹھہرے، ابھی نکاح ہوگا اور پہلے نکاح اور پھر مہر ادا کرو، پھر مجھے چھو سکتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ مہر کیا ہوگا؟ تو حوا نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، یہ ہمارا مہر ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا کا جو نکاح ہوا، مہر جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک تھا۔
اب حضرت ہوا پیدا ہو گئی، پھر اس کے بعد نسل انسانی جو شروع ہوئی وہ کیسے شروع ہوئی، باقی انسانوں کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کو اللہ پاک نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے رکھا اس انسان کو ایک پانی کی شکل میں۔ نطفہ ویسے تو کہا جاتا ہے صاف شفاف پانی جس میں ملاوٹ نہ ہو، تو جو مرد بچہ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی مرد کا ہوتا ہے، وہ ایک ہی مرد کا ہوتا ہے، دوسرے مرد کا پانی اس بچے کی پیدائش میں مل نہیں سکتا، اس لیے اس کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا من ماء مہین، حقیر پانی سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اور دیکھیں واقعتاً جو پانی ہماری انسان کی تخلیق کا سبب بنتا ہے نا، جس پانی سے اللہ پاک انسان کی بنیاد رکھتا ہے، کتنا گندا ہوتا ہے کہ انسان اپنا پانی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اپنا پانی جسم پر لگ جائے تو انسان کو گھن آتی ہے، کپڑے پر لگ جائے تو انسان سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس پانی کی شکل میں انسان کو رکھا فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں، ایک محفوظ جگہ میں۔ وہ محفوظ جگہ کون سی تھی؟ ماں کا رحم، بچہ، عورت کی بچہ دانی، اس میں رکھا۔ پھر 40 دن تک یہ نطفے ہی کی شکل میں، پانی ہی کی شکل میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر میں نے اس پانی کو، پانی کے قطرے کو بنایا علقۃ، خون کا لوتھڑا، خون کا لوتھڑا۔ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر میں نے اس خون کے لوتھڑے کو بنایا گوشت کی بوٹی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کی بوٹی کے اندر میں نے پیدا کی ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، پھر میں نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، بنیاد رکھی اللہ کہتا ہے ایک گندے پانی کے قطرے سے، اور پھر میں نے اس کو ایک الگ ہی شکل و صورت میں بنا دیا۔ یہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، ایک گندے پانی کی شکل میں، پھر 40 دن وہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے نا، خون جمع ہوا، ایسے خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس سے اگلے 40 دن وہ ایک بوٹی کی شکل میں رہتا ہے، پھر ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، اس پر کھال چڑھا دی جاتی ہے۔ جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں نا تو پھر انسان کے اندر ماں کے پیٹ میں ہی روح پھونک دی جاتی ہے، روح ڈال دی جاتی ہے، اب یہ زندہ ہو گیا۔ اور جب روح ڈالتے ہیں، اللہ پاک ڈالتا ہے، ادھر روح آتی ہے، ادھر ایک فرشتہ آتا ہے، ہاں یا اللہ یا اللہ، اب اس کی زندگی کتنی لکھو، کتنی زندگی اس کو ملے گی، 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال 2 دن 1 گھنٹہ چند منٹ، یا اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ملے گا، رزق کتنا ہوگا، کتنا اس کو رزق دیا جائے گا، رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، یہ بھی طے ہو جاتا ہے، یہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو لکھی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، وہ انسان کا بدبخت اور نیک بخت ہونا، کہ سعادت مند ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے اور لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے جب حمل میں 4 مہینے ہو جائیں نا، اس کے بعد کسی بھی صورت میں اس حمل کو گرانا، ابارشن کروانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ دیکھیں 4 مہینے سے پہلے بھی حمل گرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مجبوری ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اگلے مہینے دوسرا بھی آ گیا، اب بچہ کمزور ہے، ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی خوراک نہیں لے سکتا، ماں کمزور ہے، کوئی عذر کوئی مجبوری ہے تو 4 مہینے سے پہلے گرا سکتے ہیں۔ عذر اور مجبوری کے بغیر 4 مہینے سے پہلے بھی گرانا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال 4 مہینے کا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح ڈال دی جاتی ہے اور یہ 4 چیزیں انسان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس سے رزق کے پیچھے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کے پیچھے مت بھاگا کرے، راضی کو پکڑ لیں، رزق جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ زندگی کتنی ہوگی اور موت کب، کہاں اور کیسے آئے گی، اور نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یہ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں۔
تو فرمایا کہ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، ایک پانی کی شکل میں ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر اس پانی کے قطرے کو ہم نے بنایا کیا؟ گوشت کا لوتھڑا، خون کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو بنایا گوشت کی بوٹی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اس بوٹی پر ہڈیاں بنائیں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس کو دوسری ہی شکل و صورت دے دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت برکت والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب سے بہترین خالق ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی انسان کی تخلیق، انسان دنیا میں آ گیا۔ پھر آگے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس زندگی کے بعد تم سب نے مرنا ہے، تم سب نے مرنا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں آپ کو اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، جو اللہ کا انکار، اللہ ہے ہی نہیں، سب نظام خود بخود چل رہا ہے، ایسے ہیں۔ انبیاء کا انکار کرنے والے، بے شمار چیزوں کا انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا بھی انکار کرتا ہو۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک ایمان والے کے لیے موت کیا ہے؟ ایک ایمان والے کے لیے موت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت ایمان والے کے ایک تحفہ ہے۔ ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ ایک تحفہ ہے۔ موت سے ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت تو آئے گی، اس سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اپنے محبوب کو اللہ پاک نے صرف اختیار دیا تھا، اس دنیا میں کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، سب کے لیے وقت مقرر ہے کہ مر گیا، ختم بات۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دیا، عش ما شئت، اے میرے محبوب تجھے اختیار ہے، جتنا تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے رہ، فإنک میت۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ جو بنا ہے وہ فنا ہے، فنا سے پاک ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ تو موت آنی ہے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کی کیا کرنی چاہیے؟ تیاری، کہ ہماری موت کیسے اچھی ہو، ہماری موت کیسے اچھی ہو۔ کیسے اچھی ہوگی بھائی؟